نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل گھر گھر چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، کوئی گھر اس سے خالی نہیں، لیکن یہ مومن کے حق میں سراسر خیر ہے، باعث مغفرت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ بس شرط یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو بیماری اور تکلیف میں صبر کرنے کا حکم ہے وہ بجا لائے، پھر بے شک علاج بھی کرے، دوا بھی کرے، پرہیز بھی کرے، دعا بھی کرے۔ اس تفصیل کے ساتھ ہر بیماری مومن کے حق میں نعمت ہی نعمت۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں میں سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں جلدی جلدی اس کو کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں، کچھ رنج و غم کے ذریعے اس کو ہلکی پھلکی سزا دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ پاک اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کے باوجود اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ مؤخر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو پوری سزا اس کو دیں گے۔ اب دیکھ لو کون ان میں بہتر ہے؟ بھئی جس کو آخرت کی سزا، جو آخرت کی سزا سے بچ جائے اور دنیائی میں ہلکی پھلکی بیماریوں، پریشانیوں اور رنج و غم سے اس کو سزا مل جائے اور آخرت کی سزا سے بچ جائے، اس سے اچھا کون ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، تو کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بھلائی کا ارادہ فرمانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی ثواب بھی اتنے زیادہ ملے گا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اب اس آزمائش میں جو اللہ پاک سے راضی ہو گیا تو اس کی خوش قسمتی ہے، اور اس کے سرخرو ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے بس کافی ہے۔ اور جو اللہ پاک سے ناراض ہو گیا، یعنی بیماری میں، پریشانی میں، آزمائش میں مبتلا ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا، یہ اس کی بدبختی ہے، اور اس کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی بس کافی شافی ہے۔ اللہ بچا، اللہ بچا۔ تو کسی بندے کو دنیا کے اندر بیماری پیش آنا، تکلیف پیش آنا، صدمہ یا غم پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے محبت کرنے کی علامت ہے، اور اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی رات دن گناہ بھی کر رہا ہے، دنیا کی موج بہار کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو، تو یہ خطرے گھنٹی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں آخرت میں پکڑیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔
اور آخرت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا, اس سے بڑا صدمے کی بات کیا ہوگی کہ رب العالمین اس سے ناراض ہوں جو کہ رحمان و رحیم ہے. اس لیے مومن کو تو زندگی بھر کچھ نہ کچھ غم رنج پیش آتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی اور محبت ہونے کی نشانی ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں اس کی ایسی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ماں باپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو کبھی چٹکی بھرتے, کبھی اچھالتے, کبھی ڈراتے, کبھی بھگاتے, اور جہاں دیکھا کہ بھئی یہ گرا ایک دم پکڑ کے سینے سے لگا لیتے. یہ ہے, دشمن کے ساتھ تھوڑے ایسا کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن بندے اور مومن بندی پر اس کی جان کے بارے میں, مال کے بارے میں, اولاد کے بارے میں برابر آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اب جو کوئی چیز بچی نہیں ہے بھائی, مومن بندہ بھی آ گیا, مومن بندی بھی آ گئی, ان کی جان بھی آ گئی, ان کا مال بھی آ گیا, اور اولاد بھی آ گئی. ان سب کے سلسلے میں کبھی کسی کے بارے میں, کبھی کسی کے بارے میں, کبھی کسی کے متعلق, کبھی کسی کے متعلق برابر مومن بندے اور بندی کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں. اور آزمائش کا مطلب یہی ہے, کبھی بیماری آ گئی, کبھی کوئی جانی نقصان ہو گیا, یعنی کسی کا انتقال ہو گیا, کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, کبھی کاروبار فیل ہو گیا, کبھی بڑھ گیا, کبھی گھٹ گیا, کبھی بیمار ہو گیا, کبھی لیٹ گیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. یہ سب آزمائشیں کہلاتی ہیں. تو اس طرح مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں. کبھی آتی ہیں چھوٹی چھوٹی معمولی پر آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور کبھی آتی ہیں بڑی, جب آدمی کو ذرا سے ہوش آتا ہے کہ یہ کیا ہوا, لیکن آتی رہتی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے ان ساری آزمائشوں سے گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس حال میں پیش ہوگا کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا, اور جو گناہوں سے پاک جائے گا تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی دیں گے, اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے, بخشش بھی عطا فرمائیں گے. پھر بھی کوئی بچ گیا ہوگا تو ویسے ہی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور روایت ہے, حضرت محمد بن خالد سلامی اپنے والد صاحب کے ذریعے اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی کوئی اعلیٰ اور بلند منزل طے ہو جاتی ہے کہ فلاں منزل میں اس کو جانا ہے, فلاں درجے میں اس کو جانا ہے, اور بندہ اپنے اختیاری عمل سے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا مال یا آل اولاد کے بارے میں اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہے. یعنی غیر اختیاری طور پر اچانک بیوی بیمار ہو گئی, بیٹا بیمار ہو گیا, بچی بیمار ہو گئی, بچہ بیمار ہو گیا, شوہر بیمار ہو گیا, بیوی بیمار ہو گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اس آزمائش میں صبر و استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ بھی ان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو اس عالی مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنے اختیاری عمل سے نہیں پہنچاتا. تو یہ مومن کو جو غیر اختیاری طور پر تکلیفیں آتی ہیں یہ تو اس کو اس کے مقام پر پہنچانے کے لیے آتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگے نہیں, لیکن اگر آ جائے تو صبر سے کام لیں.
اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی بھی رہے. بھائی اس کا نام ہے صبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، پھر دوا بھی کرے، پرہیز بھی کرے، علاج بھی کرے، اور پھر جو حال میں جس حال میں اللہ پاک کرے اس حال میں راضی رہے. اب آخرت میں کیا ملے گا ان مصیبت والوں کو، بیماروں کو، پریشان حالوں کو، وہ سنیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں زندگی گزارنے والے جب آخرت میں پہنچیں گے اور وہاں ان کو ان کی ان تکالیف کا اور صدمات کا اور رنج و غم اور پریشانیوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سکھ کی زندگی گزاری ہوگی، چین سے دنیا میں رہے ہوں گے، یعنی ان کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ، کوئی غم پیش نہ آیا ہوگا، تو قیامت کے دن ان لوگوں کو جب اجر و ثواب ملتا ہوا دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کرے کاش دنیا میں ہمیں بھی ایسی بیماریاں آتی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ کینچوں سے ہمارا جسم کاٹا جاتا، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں اسے، تاکہ یہ جو آج ان کو زبردست اجر و ثواب مل رہا ہے ہمیں بھی ملتا. اصل تو یہ اجر و ثواب ہے. دنیا کی زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے، چاہے بیماری میں گزرے چاہے راحت میں گزرے، لیکن اب جب یہاں اصلی وطن میں ہم آ گئے تو یہاں تو بھائی ان کو دنیا کی ساری پریشانیوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا یہ اجر و ثواب، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. بھائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب فرمایا اللہ پاک نے قرآن شریف میں، جو بالکل سوراً پکی بات کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب ملے گا. اور بے حساب کی بھی تشریح حدیث میں آئی، وہ اس طرح سے آئی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، اور حساب کتاب بذریعہ تول ہوگا، یعنی نیکی اور بدی تول ہی جائیں گے، گنتی نہیں ہوگی کہ کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، تعداد نہیں دیکھی جائے گی. سب نمازوں کو ترازو میں رکھ کے تولیں گے، سارے روزے، سارے حج، سارے عمرے، سارے صدقے، سارے اچھے اعمال نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے. اور نیکی کا پلڑا ایک بھی اتنا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین بھی اس میں رکھ دو تو پتہ نہیں چلے کہاں ہے. ایک ہی پلڑا اتنا بڑا ہے. اور دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، جتنے بھی گناہ کیے ہو، چھوٹے کیے ہوں یا بڑے کیے ہوں، تو اس میں رکھنا تول ہوگی. اس طرح سے حساب ہوگا. پھر اس کے بعد جو پاس ہو جائے گا تو اس کو اس کے نیکیوں کا بڑا اجر و ثواب ملے گا. تو جو اجر و ثواب ملے گا عام طور پر اس طرح سے ملے گا، تول ہوگی. تول کر کے پھر بھائی یہ نمازیں ٹھیک ہیں، چلو اس کا یہ ثواب دے دو، یہ ثواب دے دو، یہ ثواب دے دو. پھر اس کے بعد یہ تو اعمال کے بدلہ دینا ہو گیا. اس کے بعد اب آئیں گے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے رنج و غم میں مبتلا رہے، پریشان حال رہے، مصیبتوں میں گرفتار رہے، آزمائشوں سے دو چار رہے، وہ آئیں گے اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے توفیق سے صبر کیا ہوا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہی اعتراض ہٹاؤ، سب سارے ترازو ہٹا دو، جتنے بھی نماز کا ترازو بھی ہٹا دو، روزہ کا بھی ہٹا دو، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، سب ترازو ہٹا دو، بغیر حساب کے دو. میرے خاطر انہوں نے صبر کیا، ان کو ہم حساب سے نہیں دیں گے، بغیر حساب. تو بے حساب چاہیے، بے حساب سے چاہیے. تو دنیا میں عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور بن مانگے اگر یہ بے حساب والی چیز بھی مل جائے تو راضی رہو. علاج بھی کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہو. علاج کا ثواب الگ ملے گا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، بیماری کا ثواب الگ ملے گا. تو یہیں بے حساب ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ پہ بے حساب ملے گا. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث کا خلاصہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر تھے،
ایک بہت ہی باریک اور پتلی سی کسی بیمار کی آواز سنائی دے گی. اللہ پاک فرمائیں گے جبرائیل امین سے کہ اے جبریل آواز سن رہے ہو کہ کس کی ہے یہ اللہ آپ ہی جانتے ہیں کس کی آواز ہے. حقیقت ہمارا ایک بندہ ہے جو بیمار ہے، وہ رو رو کے ہم سے دعائیں مانگ رہا ہے. یہ اس کی آواز ہے جو آپ سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. جبرائیل صاحب یا اللہ پھر آپ اس کی دعا قبول کر کے اس کو صحت دے دیجیے. اس کی بیچارے کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی، مریض کی تو بیچارے کی پتلی ہو گئی اور کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آواز بھی پوری طرح نہیں نکل رہی، تو آپ اس کو صحت دے دیجیے. کہتے ہیں جبریل اس کی جو یہ آواز صدا ہے نا ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور صدا لگائے اور روئے اور آواز لگائے. اس کی آواز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، اس کے ہم سے مانگنا جو ہے نا دعا کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. تو محبوب جو چاہے تم بھی چاہو، جب یہ چاہے کہ صدا لگا تو لگائے جاؤ. صدا لگانا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی دعا مانگنا بیماری میں یہ خود نعمت ہے. بیماری دور ہو یا نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ الگ ثواب، پھر صبر کا الگ ثواب، پھر بیماری میں راضی برضا رہنے کا الگ ثواب. بس ثواب ہی ثواب. تو مومن کا تو گھاٹا کسی صورت میں بھی نہیں ہے. نعمت ملے تو شکر کر کے کمائے، اور مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے تو صبر کر کے کمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے. ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آل و اولاد کو، کاروبار کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس میں برکت عطا فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے.